والله يقول الحق وهو يهدي السبيل إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حاضرین محترم، جلسے کا حق تو منصاف خطاب سے ہی ادا ہو چکا ہے، اب کچھ بولنے اور سمجھنے کے لیے باقی نہیں رہا، لیکن بالکل مختصر انداز میں اپنی بات کو میں سمیٹ دوں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور حضور سے محبت یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ان صاحب کے بڑے شاندار جملے تھے، آپ بہت اچھی بات بتائیں کہ اگر عمل میں اگر کمی ہو، نماز میں، زکوٰۃ میں، اگر اس طرح کے عمل میں اگر کمی ہو تو عمل میں کمی سے بندہ گنہگار ہوتا ہے، جبکہ اگر حضور کی محبت میں اور حضور کے ادب میں، حضور کی اگر تعظیم میں کمی آ جائے تو پھر بندہ گنہگار نہیں بلکہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور یہی محبت ہے حضور کی، اور یہی ادب ہے، یہی تعظیم ہے کہ یہ چیز ہم کو یہاں پر جمع کرنے پر ابھاری ہے۔ میں آپ کو اس کا صلہ بتاؤں یہاں پر جمع ہونے کا، میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، مختلف طریقے سے آئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، اور مسجد نبوی میں صحابہ اکرام اس طرح حلقہ جما کر جلسے کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں ما اجلسکم، کہ اے میرے صحابیوں، کس چیز نے تم کو یہاں پر بٹھایا ہے، یہاں پر تم کیوں بیٹھے ہو، تمہارے جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں، نسائی شریف کے الفاظ ہے، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، کہ ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائے کہ اس نے ہم کو دین اسلام سے وابستہ کیا ہے۔ آگے حدیث کے الفاظ آتے ہیں، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ يَا رسول اللہ، اور یہی نہیں بلکہ یہ تو اسلام سے، اس دین سے وابستہ کیا ہے اور آپ کی صورت میں ہم پر احسان کیا، تو اس احسان کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے۔ اور اس کو قرآن بیان کرتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر ان کو زندگی دے کر احسان نہیں کی، ان کو حیات دے کر احسان نہیں کیا، ان کو نماز عبادتیں دے کر احسان نہیں کیا، بلکہ اگر مومنوں پر قرآن نے احسان جتایا ہے تو ان کو محمد دے کر احسان جتایا ہے۔ اس لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے، اسی احسان کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کیا تم اس بات کو قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ تم صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہو؟ حضور ان سے قسم لیتے ہیں۔ کیوں قسم لی جا رہی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شک نہیں ہے، بلکہ پوچھتے ہیں کیا تم اس بات کو قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ اسی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہو؟ صحابہ کرام کہتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اسی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حضور قسم اس لیے کھائے کیونکہ دکھنے میں عمل تو چھوٹا دکھ رہا تھا، دکھنے میں بیٹھ کر جلسہ کر رہے ہیں، جلوس کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، دکھنے میں بڑا آسان عمل دکھ رہا تھا، لیکن اس کا صلہ یہ تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبرائیل اتانی فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، سنو، دکھنے میں شکل یہ ہے کہ عمل چھوٹا دکھ رہا ہے، لیکن تمہارا یہاں پر بیٹھ کر میرے احسان کو ماننا، میرے احسان کا اعتراف کرنا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ تم یہاں پر مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ جلوس، یہ جلسہ کر رہے ہو، وہاں جبرائیل آ کر مجھے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ پر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ کس بات پر؟ یہی کہ انہوں نے حضور کے احسان کو مانا ہے، حضور کے احسان کا اعتراف کیا ہے، حضور کے احسان کو قبول کیا ہے کہ ہاں مصطفیٰ کا ہم پر احسان ہے۔ اور یہی نہیں، اس میں تو جو ہے یہ حتیٰ کہ ہمارے ایمان کی جہاں تک بات ہے تو حضور کی محبت ایمان ہے، اور ہمارے ایمان میں جو کمال ہے وہ محبت رسول ہی ہے۔ دو باتیں ہیں کہ حضور کی محبت ایمان ہے، اگر حضور کی محبت نہ ہو تو پھر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔
اور ہمارے ایمان میں جو کمال ہے وہ بھی حضور کی محبت سے۔ میں آپ کو حدیثیں سناؤں بہت ساری، مختصر انداز میں روایتیں تو بہت ساری ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں، صحابہ کرام کا ایسا حلقہ بیٹھا ہوا ہے، حضور پوچھتے ہیں کہ میرے صحابیوں بتاؤ ای الخلق اعجب الیکم ایمان، کہ تمہارے نزدیک جو ہے کس کا ایمان سب سے زیادہ عجیب تر ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ صحابہ کرام جواب دیتے ہیں الملائکہ، کہ ہمارے نزدیک ملائکہ کا جو ہے ایمان بہت زیادہ پسندیدہ اور بہت عجیب تر ہے۔ تو حضور کہتے ہیں کہ وما لهم لا یؤمنون، ارے فرشتے ایمان کیوں نہیں لائیں گے، فرشتے کیوں مومن نہیں رہیں گے؟ وہم عند ربہم، وہ تو اپنے رب کی بارگاہ میں رہتے ہیں، پھر ان کے ایمان میں کمال کی بات کیوں؟ تو پھر صحابہ اکرام جواب دیتے ہیں رسول اللہ فالنبیون، پھر انبیاء علیہ السلام کا ایمان جو ہے سب سے عجیب تر ہے، سب سے پسندیدہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں وما لهم لا یؤمنون، ان کا ایمان کیوں عجیب تر ہوگا، کیوں پسندیدہ ہوگا؟ والوحی ینزل علیہم، ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے، جس پر وحی نازل ہوتی ہے وہ لوگ ایمان نہیں لیں گے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ اب صحابہ کرام کا جواب سنیے۔ اس کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، اگر ایسی بات ہے تو پھر فنحن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارا ایمان سب سے عجیب تر ہوگا، سب سے پسندیدہ ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان کیوں عجیب تر ہوگا؟ تم تو دن رات میرے مکھڑے کو تکتے رہتے ہو، میرے چہرے کا دیدار کرتے رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو تو حکم اللہ کا ہوتا ہے، سورت میری ہوتی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھتے ہو جیسے مجھے دیکھتے ہو، تم روزہ ویسے رکھتے ہو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو، تم زکوٰۃ ویسے نکالتے ہو جیسے میں حکم دیتا ہوں، تمہارا ایمان کیوں عجیب تر ہوگا؟ اب اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں سنو، میرے نزدیک سب سے عجیب ترین ایمان ان لوگوں کا ہے جو مجھ کو دیکھیں گے نہیں بلکہ صرف کتابوں میں میرا نام پائیں گے اور مجھ پر ایمان لا لیں گے۔ آج پورے 1400 سال ہو چکے ہیں، نہ حضور کا چہرہ ہمارے سامنے ہے، حضور کی سنی ہوئی باتیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی سنتے ہیں کہ میرے آقا نے اس طرح فرمایا ہے، نے ایمان لایا۔ یہی دیکھ کر تو حضور ہماری تعریف کیے ہیں۔ کیا صحابہ کرام کا یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب آپ یوں بالکل نہ سمجھے کہ ہم صحابہ کرام سے افضل ہو گئے، نہیں، یہ ایک جو ہے فضیلت کا پارٹ، ایک فضیلت کا حصہ ہے، اس کو جزوی فضیلت کہتے ہیں صحابہ کرام کی فضیلت۔ اللہ اکبر۔ یہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی لو انا کتبنا علیہم ان اخرجوا انفسکم واخرجوا من دیارکم، اگر ہم ایمان والوں پر یہ فرض کر دے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالے، اپنے آپ کو قتل کر ڈالے اور اپنے گھروں سے نکل جائے، اگر یہ ہم ایمان والوں پر فرض اگر کر دے تو پھر اس طرح کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اکیلے حضرت بکر صدیق تھے جو حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیے تھے یا رسول اللہ، اگر خدا اور اس کے رسول کا منشا یہ کہ ہم اپنے آپ کو قتل کر ڈالیں اور اپنے گھروں سے نکل جائے تو پھر لیجئے، یہ ابو بکر اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ ان کا ایمان کم تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اس بات سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ابو بکر صدیق کا ایمان کمزور تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، بشروں میں سب سے افضل وہ شخصیت ہے۔ پھر حضور یہ جو ہماری تعریفیں کر رہے ہیں ہمیں احساس دلانے کے لیے کہ سنو، میں تمہارے ایمان کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہارے ایمان کے اندر ایک بات ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ میں وہ بات پر آنے سے پہلے ایک اور روایت سنانا چاہتا ہوں۔ پھر حضور فرمائے ایک مرتبہ کہ توبہ، خوشخبری ہے، لمن رآنی وآمن بی، اس کے لیے خوشخبری ہے جو مجھے دیکھے اور مجھ پر ایمان لائے، جو مجھے دیکھے اور مجھ پر ایمان لائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حضور توبہ 7 مرات، 7 مرتبہ خوشخبری ہے، 7 بار بشارت ہے ان لوگوں کے لیے لمن آمن بی ولم یرانی، اس کے لیے 7 بار خوشخبری ہے جو مجھ کو نہ دیکھے پھر بھی مجھ پر ایمان لائے، جو مجھ کو نہ دیکھے پھر بھی مجھ پر ایمان لائے، 7 مرتبہ خوشخبری ہے۔ صحاح کی روایتیں، حتیٰ کہ حضور ہماری فضیلت کے اتنی حدیثیں ہم کو دیتے ہیں کہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ سارے انبیاء علیہم السلام پر جنت میں داخل ہونا حرام ہے جب تک کہ میں جنت میں نہ چلا جاؤں، سارے انبیاء پر جنت میں داخل ہونا حرام ہے۔ اور سنو، جب تک میری امت جنت میں نہ چلی جائے ساری امتوں پر جنت میں داخل ہونا حرام۔
یہاں تک حضور فرمائے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں وہ کون سی بات ہے کہ جس کی حضور نے صحابہ کرام کے سامنے ہماری تعریفیں کی؟ حالانکہ ان کا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ ایک جو ہے عورت ہے، جنگ احد کا معاملہ ہے، وہ عورت جو ہے اونٹ پر نکلتی ہے، نکل کے جب وہ میدان کی طرف آنے لگتی ہے تو اس کو خبر دی جاتی ہے کہ تیرا جو ہے باپ مر گیا۔ وہ ذرا بھی توجہ نہیں دیتی، پھر وہ آگے بڑھ جاتی ہے، پھر تھوڑی دور پہنچتی ہے، پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیرا جو ہے شوہر مر چکا ہے۔ وہاں پر بھی وہ ذرا توجہ نہیں دیتی، سنتی ہے، پھر آگے بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ اور آگے آتی ہے، اس کو ایک اور خبر دی جاتی ہے کہ تیرے جو ہے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ بھی سنتی ہے، پھر جو ہے آگے نکل کر چلے جاتی ہے۔ اس کے بعد اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، وہ ساری خبریں سننے کے بعد، اس کے جو ہے چہرے پر کوئی دکھ، کوئی غم کا جو ہے غم کے بال اس پر نظر نہیں آتے، کوئی پریشانی کی حقیقت اس کی نظر نہیں آتی، بلکہ وہ تو آگے بڑھتے جاتی ہے۔ آگے بڑھنے کے بعد میدان میں آ کر صرف ایک ہی سوال پوچھتی ہے کہ بس مجھے میرا شوہر مرتا ہے مرنے دو، میرا بیٹا قتل ہوتا ہے قتل ہونے دو، میرے والد کا انتقال ہوتا ہے ہونے دو، مجھے پرواہ نہیں، صرف مجھے اتنا بتا دو کہ میرے حضور کیسے ہیں۔ اب ذرا اس کے ایمان کا اندازہ لگائیے، ان کی محبت کیسی، ان کا ایمان کیسا۔ بس ایک ہی سوال کرتی ہے، حضور کیسے ہے بتا دو۔ جب اس کو کہتے ہیں ہاں حضور سلامت ہے، حضور ٹھیک ہے، تو اچھا سلامت ہے، پھر کہاں ہے یہ بتا دو۔ جب حضور کو اشارہ کیا جاتا ہے کہ وہ رہے، وہاں پر حضور کا اسلم موجود ہے، تو وہ آپ کو دیکھ کر فرماتی ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر آپ سلامت ہیں تو پھر میری ساری مصیبتیں میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر آپ سلامت ہے، آپ کی خاطر، آپ کا ساتھ دینے میں میرا شوہر مرتا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے، میرا بیٹا قتل ہوتا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے، میرا بھائی مرتا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے، بس آپ سلامت ہے تو میرا ایمان سلامت ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے ہمارے ایمان کی تعریف کی ہے، اور ہمارے ایمان میں وہ کمال یہ ہے، حضور فرماتے ہیں ان من امتی اشد حبا لی، کہ میرے وہ امتی جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے، میرے وہ امتی جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو تمہارے بعد آئیں گے اور مجھ کو بن دیکھے مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو ہمارے ایمان کے اندر، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اصل پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر صرف کمال اتنا ہے کہ ہم حضور پر ایمان لائیں اور بن دیکھے ایمان لائیں، بس اتنا ہی کمال۔ ہم جو ہے حضور پر ایمان لائیں اور بن دیکھے ایمان لائیں، یہ ہمارے ایمان کے اندر کمال کی بات ہے۔ حاضرین محترم، اور جہاں پر بھی میں آپ کی توجہ ادھر لے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعریفیں کی ہیں، تو ہمارے ایمان کو سامنے رکھ کر ہماری تعریف کی ہے۔ اس پر بہت زیادہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ ایمان بس یہ سن کے گزر جانے کا نام نہیں ہے، ایمان تحقیق کا نام ہے، ایمان یقین کا نام ہے، الایمان هو الیقین۔ ہمارا ایمان خدا پر اور رسول پر کیسے ہونا چاہیے، یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی رسول سے حضور پوچھتے ہیں کہ کیف اصبحت، تم نے کیسے صبح کی ہے؟ تو وہ جواب دیتے اصبحت مؤمنا، میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میں ایمان والا بن کر اٹھا ہوں۔ پھر باقی دیگر احادیث میں آتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ صبح کو مومن ہوتے ہیں، پھر شام میں کافر ہو جاتے ہیں، شام میں جو ہے مومن ہوتے ہیں، صبح میں جو ہے اتنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تو وہ کون سا ایمان ہوگا؟ تو یہاں پر ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان صرف سن کے گزر جانے کا نام نہیں ہے، ایمان تحقیق کرنے کا نام ہے، ہمیں اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ لوگوں کا ایمان کمزور نہیں ہے، اور اسی کا جو ہے باطل قومیں کس قدر فائدہ اٹھا رہی ہے۔ فرانس میں آج سر عام گستاخی کی جا رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے گستاخانہ پوسٹرز کو جو ہے شائع کیا جا رہا ہے، عام کیا جا رہا ہے۔ اس کا جواب ہم کیسے دیں؟ بھئی ہمارے ایمان کو یہاں پر دھکا نہیں لگتا، ہم کیسے مومن ہیں کہ حضور کی گستاخی کی جا رہی ہے اور ہمارے ایمان کو ذرا بھی دھکا نہیں لگتا؟ کیا ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں؟ وہاں پر سر عام وہ تو چیلنج کر رہا ہے، وہ جو وہاں کا پریزیڈنٹ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم گستاخانہ پوسٹرز لگانا نہیں چھوڑیں گے، لگاتے جائیں گے۔ اس کا ہم جواب یوں دیں گے کہ اس کی تصویریں بنا کر جلا کر اس کا جواب ہم دیں گے، اس کی تصویروں کو کھندل کر ہم اس کا جواب دیں گے،
اس کے جو ہے پوسٹرز کو جلا کر جواب دیں گے؟ نہیں، اس کا جواب یہ ہوگا کہ جو حضور کی محبت تمہارے دلوں میں ہے اس کو باہر لاؤ، حضور سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ہوگی، ایک جماعت جنگ کے لیے نکلے گی، ان سے پوچھا جائے گا، میں شارٹ کر کے سنا رہا ہوں، اس جماعت سے پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جنہوں نے محمد کو دیکھا ہو؟ اگر وہ جواب کہیں گی، وہ جماعت کہیں گی ہاں ہمارے پاس صحابہ اکرام موجود ہے، یفتح علیہ، اس جماعت کو فتح دے دی جائے گی، کامیابی دے دی جائے گی۔ پھر میرے آقا فرماتے پھر ایک جماعت اسلام کو پھیلانے کے لیے نکلے گی، آگے بڑھے گی، وہاں پر وہ بڑے بڑے شہروں کو فتح کرنے کے لیے آگے نکلے گی، اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے آگے نکلے گی۔ ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جنہوں نے محمد کو دیکھنے والوں کو دیکھا ہو، یعنی تابعین تم میں موجود ہے؟ اگر جواب ہوگا ہاں تو حدیث کے الفاظ بخاری میں یفتح علیہ، اس جماعت کو بھی کامیابی دی جائے گی۔ پھر اسی طرح ایک اور جماعت کا حضور ذکر کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کامیابی کا انحصار ہماری کوانٹٹی پر نہیں رکھا، ہماری زیادتی پر نہیں رکھا، بلکہ ہماری کوالٹی پر رکھا ہے۔ اگر 100 لوگ بھی ہیں، ایمان مضبوط ہے، حضور سے تعلق مضبوط ہے، کامیابی ملنے والی ہے۔ اس جماعت میں یہ سوال نہیں کیا گیا کیا تم ہزاروں ہو، کیا تم لاکھوں ہو، نہیں، بلکہ تمہارا تعلق مصطفیٰ سے ہے تو تم کو کامیابی ہے، تمہارا تعلق مصطفیٰ والوں سے تو تم کو کامیابی ہے۔ مصطفیٰ سے اگر تعلق نہیں، مصطفیٰ والوں سے تعلق نہیں، چاہے ہماری کثرت کتنی بھی ہو جائے، حضور نے تو یہاں تک فرما دیا تھا کہ جب پوچھا گیا کہ لوگ تم پر یوشک الموم ان تداعی علیکم کما تداعی العقلۃ الی قصاتھا، قریب ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایمان والوں پر، مسلمانوں پر باطل قومیں اس قدر ٹوٹ پڑے گی جیسے کھانے کے جو ہے تھالے پر کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے ایک سوال کیا، آپ لوگ غور سے سنیں، وَقِلَّةٍ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ حضور نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن جھاگ کی طرح تم بہ جاؤ گے۔ جھاگ کی طرح ہم کیوں بہ جائیں گے؟ ہمارے ایمان میں وہ کمال باقی نہیں رہے گا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے، اگر ہم ایسی جو ہے باطل قوموں کو اگر ہم جواب دینا چاہتے ہیں تو حضور کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے، اعتقاد جو ہمارے دلوں میں ہے، اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں، اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھائے کہ مصطفیٰ کا ماننے والا ایسا ہوتا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ایسا ہوتا ہے، مصطفیٰ کا غلام ایسا ہوتا ہے۔ محبت کو دل میں رکھ کر کام چلنے والا نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی میں ہم کو اپنانا ہوگا۔ قرآن اعلان کرتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، اگر میں کہوں کہ جو ہے ایک احمد نامی شخص وہ اس وقت مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ 1000 کا لشکر لے کر احمد کو مسجد کے باہر ڈھونڈیں گے، آپ کو احمد ملنے والا ہے؟ بولیے، ملے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ آپ اس کو کہاں پر ڈھونڈ رہے ہیں؟ باہر ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب وہ کہاں پر ہے؟ مسجد کے اندر۔ تو یہاں پر قرآن یہی کہنا چاہتا ہے، اگر تم ایک کامیاب زندگی چاہتے ہو، خبر سے لے کر جھولے سے لے کر خبر تک، ہر مرحلے پہ، ہر موڑ پر اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو پھر ویسی زندگی میں نے رسول اللہ میں رکھی ہے، اس کو اگر تم اپناؤ گے تو کامیاب ہوگے۔ وہاں سے اگر تمہارا واسطہ ٹوٹا، حضور سے تعلق گیا، تو کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ مجھ ذوالخویصرہ تمیمی کی حدیث میں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق رسول اللہ سے مضبوط ہو۔ اگر حضور سے تعلق ہمارا مضبوط ہو جائے تو پھر کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اعمال میں کمی ہونے سے بندہ گنہگار ہوتا ہے، لیکن اگر حضور کی محبت میں، حضور سے تعلق میں اگر کمی آ جائے تو دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے تعلق کو رسول اللہ سے اور رسول اللہ والوں سے اپنا تعلق مضبوط کرے، حضور کا اعتقاد، حضور سے محبت جو ہمارے دلوں میں ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کرے، تاکہ دنیا دیکھ کر یہ سمجھ جائے، جو گستاخانہ پوسٹرز کو شائع کرنے والے وہ لوگ یہ سمجھ جائے کہ یہ محمد کے اتنے سارے فالوورز سے لہذا اس شخصیت انگلی اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ دنیا کو یہ پیغام اس طرح دے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق مضبوط فرما، حضور کی محبت، تعظیم اور ادب ہم میں لازم فرما، ہماری دعاؤں کو تیرے حبیب کے صدقے میں قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔